بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرد و عورت کے غسل میں بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں ہے، غسل جنابت ہو یہ اس میں تو دونوں مشترک ہیں، اور اس کے علاوہ عورت کے اوپر اور کچھ غسل جو ہیں وہ فرض ہیں۔ نفاس کے بعد غسل فرض ہے، حیض کے بعد غسل فرض ہے۔ تو کسی بھی چیز کا غسل ہم جب کرتے ہیں تو ناپاکی سے جب ہم پاکی کی طرف لوٹتے ہیں، جس میں نماز جو ہے نہیں ہم پڑھتے اور نماز بعد میں پڑھنا سٹارٹ کر لیتے ہیں، ان سارے جو غسل ہیں ان کا ایک ہی طریقہ کار ہے۔ بنیادی طور پر مرد و عورت کے غسل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ذکر کروں یہاں پر میں جنابت کے غسل کا، جس میں دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ برابر ہیں۔ اس میں یہی ہے کہ غسل جو ہے اس میں سب سے پہلے نیت ہے کہ میں یہ غسل جنابت سے پاکی حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، یعنی جب بھی غسل کرنا ہے تو اسی طریقے کے ساتھ۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ مبارک ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابۃ یبدأ فیغسل، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل شروع کرتے تھے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے تھے، یدیہ اپنے ہاتھوں کو، ثم یتوضأ وضوء للصلاۃ، پھر آپ وضو کرتے ایسا وضو جیسا نماز کے لیے کیا جاتا ہے، ثم یاخذ الماء فیدخل اصابعہ فی اصول الشعر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو اپنے ہاتھوں میں پکڑتے اور اس کو اپنے بالوں کی جڑوں میں جو ہے وہ اس طرح کر کے ان کا جو ہے وہ خلال کرتے، بالوں کی جڑوں میں، حتی اذا رأى ان قد استبرأ، جب آپ دیکھتے کہ ان کا پانی جو ہے وہ پہنچ چکا ہے، حفن علی رأسہ، تو 3 لپیں بھرتے اور اپنے سر پر ڈالتے، ثلاثہ حفنہ، 3 لپیں بھر کر اپنے سر پر ڈالتے، ثم افاض علی سائر جسدہ، پھر آپ بہاتے پانی اپنے سارے جسم پر، ثم غسل رجلیہ، پھر آپ اپنے پاؤں مبارک دھوتے۔ طریقہ کار کیا ہے کہ انسان جب غسل کرنے بیت الخلاء میں جائے، اب بیت الخلاء جو ہے وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک بیت الخلاء جو ہے اس میں ساتھ ہی جو ہے وہ واش روم بھی ہوتا ہے اور ساتھ ہی اس میں نہانے کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ جب ایسا جو ہے وہ غسل خانہ ہو تو اندر جانے سے پہلے ہی بسم اللہ جو ہے وہ پڑھ لینی چاہیے۔ تو اندر جا کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے ہاتھ مبارک دھوتے تھے اور اس کے بعد اپنی جائے مخصوص کو دھوتے تھے۔ اس کو دھونے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمین پر ہاتھ پھیرتے تھے تاکہ ہاتھ جو ہے وہ پاک ہو جائے۔ اس کے بعد جس طرح وضو کیا جاتا ہے ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے، پہلے 3 دفعہ منہ میں پانی ڈالتے، پھر 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالتے اور ناک جھاڑتے، اس کے بعد 3 دفعہ چہرہ مبارک دھوتے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھوں پر پانی لے کر، اگر آپ نے سیدھے ہاتھ پر پانی لیا تو اس کو اپنی سیدھی سائڈ پر ڈالا، اور پھر اس ہاتھ میں پانی لے کر اس کو اپنی اس سائڈ پر ڈالا، اور اس بالوں کا اچھی طرح خلال کیا تاکہ بالوں میں پانی اچھی طرح پہنچ جائے، اور اس کے بعد جو ہے ایک لپ لے کر اس کو سر کے درمیان میں ڈالا تاکہ پورے سر میں پانی جو ہے وہ اچھی طرح پہنچ جائے۔ جب پانی اس طرح سر مبارک میں آپ اچھی طرح پہنچا لیتے، اس کے بعد پہلے دائیں کندھے پر پانی ڈالتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں کندھے پر پانی ڈالتے اور اس کے بعد سارے جسم مبارک پر پانی ڈالتے۔ تو جب میں بچیوں کو بتاتی ہوں یہ طریقہ کار، اب بچے مطلب شیمپو کرنا ہے بالوں کو، اپنے جسم کو صابن لگانا ہے یا جو بھی کرنا ہے، ایک دفعہ یہ سنت طریقہ کرنے کے بعد آپ آزاد ہیں، پھر جیسے مرضی جو ہے وہ آپ نہائیں۔ غسل جنابت سے پاکی حاصل کرنے کے لیے نیت ضروری ہے کہ میں یہ غسل جو ہے وہ غسل جنابت سے پاکی حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہوں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نہ کہ زبان سے الفاظ دہرانے کا نام ہے۔ اپنے دل میں یہ ارادہ کرنا ہے، اور اس کے بعد جب آپ نے اس طریقے سے وضو کر لینا ہے اور درمیان میں اگر جائے مخصوصہ پر ہاتھ نہیں لگتے تو اسی غسل سے نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ سب سے آخر میں جب باہر نکلنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ وہ واش روم کچے ہوتے تھے، اس میں مٹی ہوتی تھی، تو باہر نکل کر اپنے پاؤں مبارک دھوتے تھے۔ لیکن اگر وہیں پر بھی آج کل غسل خانے جو ہیں وہ پکے ہیں، اگر وہیں پر بھی پاؤں دھو لیے جائیں تو کچھ مذائقہ نہیں ہے۔ مردوں اور عورت کے غسل میں جو فرق ہے وہ صرف ایک ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو غسل جنابت کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ جو بال ہیں وہ مضبوطی سے اگر باندھے ہوئے ہیں تو ان کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، اے اللہ کے رسول، میں اپنے بالوں کو بڑے سختی سے باندھتی ہوں، تو کیا غسل جنابت کے لیے انہیں کھولا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ 3 لپ پانی لے کر اپنے سر پر ان کو ڈال لو، بالوں کو کھولنا ضروری نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 330۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو غسل جنابت میں یہ رخصت دی ہے کہ اگر وہ بالوں کو مضبوطی سے باندھتی ہیں تو وہ نہ کھولیں، بلکہ 3 لپیں سر پر پانی کی ڈال کر سر کا خلال کر کے ان کو جڑوں میں اچھی طرح پہنچائیں، اور جب پانی نیچے آئے تو اپنی جو مینڈیاں یا اپنی چٹیاں جو بنائی ہوئی ہے اس کو اس طرح پکڑ کے نچوڑ لیں، تو یہ ان کے لیے کافی ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت صرف غسل جنابت کے لیے جو ہے وہ فرمائی ہے۔ غسل حیض اور غسل نفاس، یعنی جب عورت 40 دن پورا کر کے چھلا نہاتی ہے، اور حیض جب وہ اپنے 30 دن یا 21 دن یا 22 دن کی مدت پوری کر کے اپنے مینسز سے نہاتی ہے، تو یہ جب وہ نہاتی ہے اس میں بالوں کو کھولنا ضروری ہے۔ اور یہ اسپیشل غسل جنابت سے عورتوں کے لیے رخصت ہے، مردوں کے لیے یہ رخصت ہرگز نہیں ہے۔ مردوں کے بال اگر لمبے بھی ہیں، کندھوں تک ہیں، یا انہوں نے ان کو مضبوط باندھا ہوا ہے، تو مرد ہر حال میں اپنے بالوں کو کھولیں گے۔ اس کے علاوہ عورت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض اور نفاس سے پاک ہونے کے بعد ایک اور سنت جو ہے وہ بیان فرمائی ہے۔ عورتوں کے لیے ایک اور حکم ارشاد فرمایا ہے، اور جو اب متروک ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں ہیں وہ غسل حیض جب کرنے لگیں تو پاک ہونے کے بعد ایک کاٹن جو ہے اس کو لے کر اس میں خوشبو لگائیں گی، کستوری کی خوشبو یا کوئی بھی خوشبو جو بازار سے عام ملتی ہے، تو وہ خوشبو لے کر اپنی جو حیض والی جگہ ہے اس میں، جس طرح ہم مطلب وہ رکھتے ہیں نا کپڑا، تو اس میں ویسے ہی وہ چھوٹا سا کاٹن جو ہے وہ خوشبو لگا کر وہاں پر رکھے گی۔ اب یہ سنت متروک ہو چکی ہے، حالانکہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہم عورتوں کے لیے بات بیان فرمائی ہے تو اس میں بہت زیادہ فوائد ہوں گے، اس میں میڈیکلی بھی اور فزیکلی بھی اور ویسے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ فوائد ہوں گے۔ وہ خوشبو آئے گی تو میاں بیوی کے لیے محبت بڑھے گی، اور عورت کو جو یہ حیض کے بعد پرابلمز بن جاتے ہیں یوٹرس کے، ان پرابلم سے ان کو نجات ملے گی، سوزش کے پرابلم جو ہیں وہ حل ہوں گے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کے اندر جو ہے وہ فزیکلی اور میڈیکلی بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ سنت ہے جو متروک ہو چکی ہے، اور ہمیں اب اس کو زندہ کرنا ہوگا کہ جب غسل حیض سے عورتیں فراغت حاصل کریں تو وہ اتنی سی کاٹن کے اندر، روئی کے اندر جو ہے وہ کستوری لگا کر اس کو اپنی مخصوص جگہ پر رکھیں، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم بھی پورا ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔